آدم اور حوا علیہ السلام کا سفر جنت سے دنیا کی طرف۔ آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر داخل کیے گئے تو جنت کے اندر ساری نعمتیں تھیں۔ بھئی جنت ایک ایسی جگہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہر نعمت رکھی ہے، ساری نعمتیں تھی، لیکن کیا ہے کہ سکون نہیں تھا آدم علیہ السلام۔ نعمتیں تو بہت ساری تھی مگر سکون نہیں تھا۔ اب جیسے ایک دنیا کے اندر آپ کو خوبصورت گھر دے دیا جائے، اس میں ہر چیز کی سہولت ہو مگر آپ کو اکیلا رکھا جائے، بس آپ اکیلے ہوں اس کے اندر، آپ کے جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، اس میں دوسری چیزیں اور بہت ساری چیزیں ہوں مگر آپ جیسا کوئی نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک دو گھنٹے کے لیے، ایک دو دن کے لیے تو آپ برداشت کریں گے کہ ہاں اچھا ہے، واقعی میں سب کچھ خوبصورت ہے، مگر آپ کو پھر بور ہونے لگے، تنہائی سے آپ کو جو ہے بور محسوس ہونے لگے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی ہوا، پریشان رہنے لگے۔ ایک دن سوئے ہوئے تھے، کیا ہوا؟ اب یہ سوئے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بائیں پچھلی سے، لیفٹ سائیڈ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ٹیڑھی والی ہڈی جو ہوتی ہے، اس سے جو ہے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ابھی ان کا نام حوا نہیں تھا، ابھی سمجھ لیجئے ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ اب وہ خاتون بیٹھی ہوئی، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حوا علیہ السلام دنیا کی سب سے خوبصورت ترین خاتون، ان سے زیادہ خوبصورت ترین عورت کوئی پیدا نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب جو ہے آدم علیہ السلام جب اٹھے اور دیکھا کہ میری طرح مطلب انسان اور کوئی یہاں پر ہیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو کہا کہ من انت، کون ہو تم؟ سب سے پہلا سوال، ظاہر سی بات ہے فرسٹ ٹائم ملاقات، من انت، کون ہو تم؟ تو حوا علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں۔ کہا کس لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے؟ تو کہا کہ آپ مجھ سے سکون اور راحت حاصل کریں، اس لیے مجھے آپ کے واسطے پیدا کیا گیا۔ اب یہاں پر جو ہے ایک بات میں ذکر کر دوں، جب یہ گفتگو چل رہی تھی، یہ بات چل رہی تھی، فرشتوں کا ادھر سے گزر ہوا، فرشتوں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاتون کو پیدا کیا ہے، تو فرشتوں نے ان کے علم کو آزمانا چاہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے فرشتوں پر فضیلت دی تھی نا آدم علیہ السلام کو، ہر چیز کے نام سکھائے تھے، تو اب فرشتوں نے آزمانا چاہا۔ چنانچہ فرشتے آئے اور کہا کہ آدم اب ان کا نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے نام بتائے نا، ہم لوگوں کے سامنے ٹھہر کر کے امتحان بھی لیا تو ہم لوگ نہیں بتا پائے، پورے نام تم بتا دیے، کیا 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 ہے، اب بتاؤ ان کے نام کیا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا حوا۔ فرشتوں نے کہا حوا ہی کیوں؟ کوئی اور بھی نام ہو سکتا نا، حوا ہی کیوں آپ سلیکٹ کیے؟ تو کہا اس لیے کیونکہ یہ ایک جاندار چیز سے پیدا کی گئی۔ حوا کا معنی ہوتا ہے جو کسی جاندار شے سے نکالی گئی، اور میں جاندار ہوں، مجھ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، اسی لیے حوا، کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ان کا نام حوا ہے۔ آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دی۔ اب جو ہے آدم علیہ السلام کی بوریت ختم ہو گئی، جنت کے اندر سکون سے دونوں لوگ رہنے لگے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں لوگوں سے کہہ دیا کہ جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو کھاؤ پیو، بس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، سورہ البقرہ کے نمبر 35۔ ہر نعمت استعمال کرو مگر فلاں درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب وہ درخت کون سا؟ بہت سارے لوگوں نے اپنا دماغ آزمایا ہے، کسی نے کہا گیہوں کا درخت تھا، کسی نے کہا انگور کا تھا، کسی نے کہا کھجور کا تھا، سب اپنا اپنا دماغ استعمال کیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف کہا ہے شجرہ، درخت، حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت نہیں۔ یہ لوگ اپنا اپنا اوپینین بیان کرتے ہیں، اور میرے خیال سے اس درخت کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر یہ درخت معلوم بھی ہو جائے تو کیا کرو گے؟ اگر انسان کے لیے فائدہ مند چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فائنلی بتا دیتا کہ یہ فلاں درخت تھا، کیونکہ ہمارے لیے وہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں تھی، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس درخت کے بارے میں نہیں بتا، بس کہا ایک درخت تھا، آزمائش تھی، اللہ نے کہا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، بس باقی ساری نعمتیں استعمال کر سکتے ہو۔ اب جو ہے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جو ہے رہنے لگے، اس درخت کے قریب نہیں جاتے، اس کا پھل نہیں کھاتے، باقی سارے پھل فروٹس جو ہے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جنت کے اندر استعمال کرتے۔ ان کے جسموں پر اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس دے رکھا تھا۔ جنتی لباس کا مطلب ایسے کپڑے والا لباس نہیں ہوتا، انشاءاللہ ہم لوگ کی جنت کے اندر جب جائیں گے تو وہاں جنتی لباس پہنیں گے۔ جنتی لباس ایک روشنی ٹائپ کا ہوتا ہے جو پورے جسم کو ڈھا کے رکھتا ہے، وہ جنتی لباس ہوتا ہے، جس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اب گندا ہو گیا دوسرا لاؤ، بہرحال وہ جنتی لباس۔ لیکن شیطان پیچھے لگا ہوا، شیطان نے کہا تھا نا کہ میں آدم کو بھٹکاؤں گا، ہر طرح بھٹکاؤں گا، وہ دشمنی اپنی کھلنس لے کر کے گھوم رہا، اللہ تعالیٰ نے اکال دیا اس کو، اس کے ضد میں وہ گھوم رہا ہے، آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی تنبیہ کر دی تھی آدم علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، قرآن مجید کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آدم دیکھو شیطان سے تم ہوشیار رہنا،
वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ कहीं तुम्हें गुमराह ना कर दे, उससे बिल्कुल होशियार रहना। आदम तुम्हें गुमराह कर सकता है, बड़े खसारे में पड़ जाओगे तुम अगर उसकी बात मान लिए, उससे हमेशा होशियार रहना। लेकिन शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश के तौर पर कुछ चीजें ऐसी दे रखी है ना कि जिनका इस्तेमाल वो आसानी से कर ले जाते हैं, और उन्हीं चीजों में से एक है वसवसा अंदाजी, यानी वो दूर भी रहेगा ना तब भी अपनी बात आपके दिल में डाल सकता है, उसको बोलते हैं वसवसा अंदाजी। इसीलिए सूरह नास के अंदर है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, है ना, शैतान की वसवसा अंदाजियों से अल्लाह ताला हम तेरी पनाह चाहे, है ना। तो वसवसा अंदाजी उसका पावरफुल हरबा है, बहुत खतरनाक हथियार है वसवसा अंदाजी, कहीं भी नहीं छोड़ता। मस्जिद के अंदर अगर नमाज पढ़ो उसमें भी वो हथियार का इस्तेमाल करता रहता, अब खाने का में चल गया तब भी वो हथियार का इस्तेमाल करता। बतौर आजमाइश अल्लाह ने ऊपर डेंजर हथियार उसको दे दिया। तो शैतान ने यही हथियार इस्तेमाल किया आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम। आज बहुत सारे लोग अजीब अजीब बातें करते हैं जिनका कुरान हदीस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, सही हदीस से इसका कोई सबूत नहीं मिलता कि वो इब्लीस क्या किया, एक सांप के मुंह में बैठ गया। सांप जो है मोर जो है जन्नत के अंदर रहता था, तो सांप मोर के पैरों में लिपट गया, तो फिर इस तरीके से सांप के मुंह में बैठ करके मोर के पैरों से लिपट करके जन्नत के अंदर दाखिल हो गया इब्लीस, और फिर उसके बाद जाकर उनको बहका दिया। इसीलिए जो है मोर इतना खूबसूरत है मगर उसका पैर जो है गंदा है, क्योंकि उस पैर का इस्तेमाल शैतान ने किया था गलत काम के लिए, वसवसा अंदाजी के लिए। ये सब झूठी बात है। कुरान में अल्लाह ताला ने जो कहा फवस्वसा लहुमुश शैतान, उन दोनों पर शैतान ने वसवसा अंदाजी की। यहां किसी मोर का, सांप आपका कोई जिक्र नहीं, कुरान की बात राइट है। कोई भी चिक चिक कर बयान करे स्टोरी की तरह दिलचस्प बना करके, ऐसा मोर तो सांप तो फला, ऐसा कुछ भी नहीं। वसवसा लहुमुश शैतान, शैतान ने इसी ताकत का इस्तेमाल किया जो अल्लाह ने बतौर आजमाइश को दे रखा है, वसवसा अंदाजी की। क्या वसवसा अंदाजी की? सूरह तोहा के आयत नंबर 120 के अंदर है। उसने वसवसा अंदाजी ये की कि देखो आदम, ये दरख्त का फल अल्लाह ने खाने से इसलिए तुमको मना किया है ताकि जब अल्लाह तुमको चाहे जन्नत से निकाल सके, क्योंकि इस दरख्त का फल कोई आदमी खा लेगा तो वो फरिश्तों में से हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा कि जन्नत में हमेशा रहने वाला, अल्लाह ताला भी उसको नहीं निकालेगा। इसीलिए अल्लाह ताला उनको खाने से मना किया ताकि जब चाहे निकाल सके। अब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम बहकावे में आ गए। पहल किसने की? हव्वा अलैहिस्सलाम। पहल हव्वा अलैहिस्सलाम ने की, वो पीछे पीछे आदम अलैहिस्सलाम भी। आज भी ऐसी होता ना घरों के अंदर, मसले मसाइल में ऐसे ही होता है। बहरहाल ख़वातीन के सामने बहुत जल्दी हम लोग हथियार डाल देते हैं, है ना। तो हथियार डाल दिए, वो दरख्त के करीब चले गए, फल चख लिया, और उसके बाद हुआ ये अल्लाह ताला ने जैसा कहा था नुकसान में पड़ जाओगे, जन्नती लिबास फौरन जिस्म से उतर गया, वो गायब हो गया जन्नती लिबास। आदम अलैहिस्सलाम शर्म की वजह से भागने लगे। जब पर्दा हट गया जिस्म से तो भागने लगे इधर उधर। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आदम, क्या मैंने नहीं कहा था होशियार रहना, किसलिए भाग रहे हो, समझाया था तुम्हें। यहां तक कि जो है हुआ ये, आदम अलैहिस्सलाम अब लंबे चौड़े 60 हाथ लंबे, अब सोचिए 60 खजूर के झाड़ जैसा, भाग रहे थे जन्नत के अंदर। एक दरख्त से उनका बाल जो है फंस गया। अल्लाह तबारक तआला ने आवाज दी, आदम मुझसे भाग रहे हो? कहा या रब्बुल आलमीन, तुझसे कहां भाग सकता हूं, मैं तो अपनी शर्म छुपाने के लिए भाग रहा हूं। शर्मिंदगी की वजह से अल्लाह ताला इधर उधर भाग रहा हूं, हया की वजह से भाग रहा हूं, वरना मैं तुझसे कहां भाग सकता हूं, तुझसे भागकर कहां जा सकता हूं, कोई नजरों से कहां मैं ओझल हो सकता हूं। बहरहाल ये बातचीत चली तो आदम अलैहिस्सलाम, अब इंसान थे ना, अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म दिया, और आदम अलैहिस्सलाम को वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया था। आदम अलैहिस्सलाम ने दिमाग का इस्तेमाल किया। कहा आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह, क्या तूने मुझे अपने दस्ते मुबारक से पैदा नहीं किया, अपने हाथ से मुझे बनाया, यानी तुझे मुझसे इतनी मोहब्बत है कि तूने मुझे अपने हाथ से बनाया। हालांकि तू जमीन आसमान की तरह ऐसा भी कह सकता था कुन हो जा, मैं हो जाता। जैसे जमीन आसमान को तूने पैदा किया, बड़ी बड़ी चीजें कुन हो जा फयकून, वो चीज हो जाती है, लेकिन तूने मुझे ऐसा नहीं कहा कि कुन हो जा और मैं हो गया, बल्कि तूने क्या किया, मुझे अपने हाथ से बनाया। तूने नहीं बनाया मुझे। अल्लाह ने कहा बेशक, बिल्कुल आदम, मैंने तुझे अपने हाथ से बनाया। कहा कि फिर आपने मेरे अंदर रूह फूकी। कहा हाँ ये भी सही है, रूह फूकी मैंने। कहा कि फिर उसके बाद जब मुझे छींक आई, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो तूने अल्लाह ताला कहा कि अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। कहा हाँ कहा था तुझ पर रहम फरमाए। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा और तेरी रहमत तो तेरे गुस्से पर गालिब है, तेरी रहमत जो है तेरे गुस्से पर गालिब है ना, ये भी बात सही है। तो अल्लाह ने कहा बिल्कुल सही बात है। तो कहा कि अच्छा ये जो कुछ हुआ मुझसे गलती, ये पहले ही तूने लिख रखा था कि ऐसा हो जाएगा मुझसे। कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अल्लाह ताला
اگر میں معافی مانگ لوں توبہ کر لوں تو تجھے معاف تو مجھے کر دے گا نا؟ اللہ نے کہا بالکل معاف کر دوں گا۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ الفاظ سکھائے معافی مانگنے کے جس کو سن کر اللہ نے آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کو معاف کیا۔ وہ الفاظ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو سکھائے وہ الفاظ کہ ان الفاظ کے ذریعے سے مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور وہ معافی کے الفاظ کہاں آپ کو ملیں گے قرآن میں؟ سورہ الاعراف کے آیت نمبر 23 کے اندر بڑے مشہور الفاظ ہیں۔ کون سے؟ وہی قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ باری تعالیٰ اگر ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، لیکن اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا، ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ یہی معافی مانگنے کا انداز تھا، یہی الفاظ تھے کہ آدم اور حوا علیہ السلام نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ جو بات بڑی مشہور ہے نا کہ وہ عرش پر لکھا ہوا تھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آدم علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مانگتا ہوں تو سے معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا اور پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم آدم کہ ایک ہمارے محبوب پیدا ہوں گے جو ان کا نام محمد ہوگا، رسول ہوں گے، تم کو کیسے پتا؟ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے عرش پر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا۔ یہ ضعیف موضوع روایت، بناوٹی روایت، اگر اس بات کو مانو گے تو قرآن کی یہ بات غلط ہو گئی ہے نا۔ اس کو بنایا کسی نے، اپنی طرف سے گھڑا کسی نے بنا کر کے ایڈ کیا، اور یہ قرآن کی بات ہے، وہ آج بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ صحیح بات ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے آدم علیہ السلام کو سکھایا یہ الفاظ کہو، آدم اور حوا علیہ السلام نے معافی مانگی اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے دونوں کو